نے یہ ہی ڈز ناٹ شو سے لے کے بیہائنڈ دی موومنٹ تک جو ہے نا اس کو انڈر لائن کر لیں, یعنی یہ کافی امپورٹنٹ لائن جو ہے نا وہ سمجھی جاتی ہے. ڈکن کا جو مین کنسرن یعنی جو اس کا انقلاب فرانس کے حوالے سے کنسرن رہا یا لگاؤ رہا یا تعلق رہا, وہ یہ تھا کہ ٹو شو دیٹ دی ایکسٹریم انجسٹس لیڈز ٹو وائلنس, کہ وہ یہ دکھانا تھا کہ جب ایک ناانصافی اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے, ایکسٹریم حد سے تجاوز کر جانے کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سخت کو بھی کہتے ہیں, زیادہ کو بھی کہتے ہیں, زیادتی کو بھی کہتے ہیں. تو یعنی جب انجسٹس ناانصافی جو ہے وہ اپنی حد کو کراس کر جاتی ہے تو پھر لیڈز ٹو وائلنس, تو اس کے نتیجے میں وائلنس یعنی تشدد جو ہے نا وہ پھوٹ پڑتا ہے, اور پھر وہی وائلنس جو ہے وہ انسان کو کریولٹی یعنی ظلم و جبر کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے, جیسے کہ شون بائی دی رین آف ٹیرر ان فرانس. رین حکومت کو کہتے ہیں, آف ٹیرر یعنی جب خوف کی حکومت فرانس میں قائم ہو گئی تھی, یعنی یہ انقلابیوں کی طرف اشارہ ہے. انقلابیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کسی طرح کا بھی کوئی کسر جو ہے نا وہ نہیں چھوڑی, اور شاید 11 کے 12 کتنے ہزار ہم نے پڑھا تھا کہ ان لوگوں کو ذبح جو ہے نا وہ کر دیا تھا انہوں نے. In the first part of his novel, Dickens sympathizes with the poor and downtrodden people, یعنی نچلے طبقے کے اور غریب لوگوں کے ساتھ ڈکن نے اپنے اس ناول کے پہلے حصے میں ہمدردی دکھائی ہے, لیکن اسی ناول کے آخر میں وہی لوگ جو ہیں وہ انقلاب برپا کرنے کے بعد ویلن جو ہے وہ بن جاتے ہیں اپنے ظلم و جبر کے برپا کرنے کی وجہ سے. However, تاہم in spite of above stated limitations, ان سب جو اوپر بیان کی گئی limitations ہیں, جو حدود ہیں, Dickens succeed in preserving the historical mode of narration. preserving محفوظ کرنا, یعنی ڈکن اس چیز میں کامیاب ہوا کہ اس نے ایک تاریخی واقعہ جو بیان کیا ہے وہ اس نے بہت اچھے طریقے سے محفوظ کیا, ٹھیک ہے, یعنی محفوظ کر کے اس کو بیان کیا. Dickens' first reference of the French Revolution come in the chapter called the Wine Shop. ڈکن کا جو پہلا حوالہ فرینچ ریولوشن یعنی انقلاب فرانس کے حوالے سے سامنے آتا ہے وہ ہے وائن شاپ یعنی شراب کی دکان. in which جس میں he uses the symbol of the mill to convey the grinding poverty through which the people of Saint Antoine are passing. uses the symbol of the mill یعنی ایک ایسی مل to convey the grinding poverty جو کہ غربت کو کچل رہی ہے, through which جس میں the people of Saint Antoine are passing جس کا سینٹ انٹونے جو شہر ہے اس کے لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر اس میں 3 چیپٹر اور بھی ہیں in which جس میں the closeness and arrogance of the particular class is depicted. اب یہ particular class جو ہے نا وہ وہی لوگ ہیں جو اوپر پور لوگ جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں, یعنی جس کے بارے میں ہم نے پڑھا اوپر والے پیرے میں کہ پہلے چیپٹر میں تو ڈکن ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے انقلاب فرانس برپا کیا اپنی ہمدردی شو کراتا ہے, لیکن بعد میں یہی لوگ اپنے ظلم و جبر کی وجہ سے ویلن جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں. تو یہ پرٹیکولر کلاس اس کی طرف ہی اشارہ ہے, یعنی ان اگلے جو 3 چیپٹرز ہیں نا پھر انہی لوگوں کی سنگدلی کو اور جہالت کو جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں. مارکس ایورمونڈز ان دیز چیپٹرز symbolizes the entire privileged class. مارکس ایورمونڈ جو ہے وہ اس پورے ناول میں ایک مراعات یافتہ طبقہ یعنی اپر کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں, ایلیٹ کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کے طور پر اس کو سمبولائز کیا گیا ہے, یعنی اس کے طور پہ اس کو بیان کیا گیا ہے. ون آف دی بیسٹ ناؤن ایپیسوڈز, بیسٹ ناؤن یعنی سب سے زیادہ اچھے طریقے سے جانی جانے والی جو قسط یا ایپیسوڈ یا حصہ فرینچ ریولوشن کا جس کو ڈکن نے بہت ہی جامع انداز میں بیان کیا ہے اس کا نام ہے ایکوئنگ فٹ سٹیپس. ایکوئنگ کہتے ہیں گونج کو اور فٹ سٹیپس کہتے ہیں قدموں کی چال کو. دیٹ ایپیسوڈ از دی اسٹارمنگ آف دی بیسٹائل. دیٹ یہ ایپیسوڈ حصہ از دی اسٹارمنگ آف دی بیسٹائل. بیسٹائل کا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ قید خانے کا نام ہے, اور اسٹارمنگ جو ہے یہ بیسیکلی اسٹارم جو ہے نا وہ طوفان میں لیا جاتا ہے, تو اسٹارمنگ کا جو میننگ ہے طوفانی, ٹھیک ہے, یعنی ایپیسوڈ از دی اسٹارمنگ آف دی بیسٹائل, یعنی بیسٹائل کا جو
قلعہ تھا، بیسٹائل کی جو جیل تھی، اس کی طرف لوگوں کا طوفان. میڈم ڈیفالٹس کٹنگ آف دی ہیڈ آف دی گورنر آف بیسٹائل ود ہر آن ہینڈ. یہ دیکھیں جو اس والی یہ بات تھی نا اسٹارمنگ آف دی بیسٹائل، اس کی اگلی لائن میں وضاحت جو نا ہو گئی ہے کہ میڈم ڈیفالج نے بیسٹائل کا جو گورنر تھا اس کا سر کاٹ دیا تھا اپنے ہی ہاتھ سے. تو یہ چیز جو ہے وہ اس زیادتی کو شو کرتا ہے جو ان انقلابیوں نے برپا کی ہوئی تھی. بٹ لیکن دی ریئل ایکسیسز اینڈ بریوٹیلٹیز آف دی فرینچ ریولوشن آر کنویڈ ان دی فائنل پارٹ آف دی ناول. لیکن اس انقلاب فرانس کی جو ظلم و زیادتیاں اور اس میں جو ہونے والی جو ایکسیسز یعنی جو حد سے تجاوز کرنے کیا تھا ان لوگوں نے، فرینچ ریولوشن کے ریولوشنریز تھے جو انقلابیز تھے، وہ اس ناول کے آخر میں بیان کیا گیا ہے. ویئر یہاں وی ہیو آ ڈپریسنگ ڈسکرپشن آف دی پریزنرز ان لا فورس، دی شارپننگ آف ویپنز بائی دی ریولوشنریز آن دی گرینڈ اسٹون، دی ورکنگ آف لا گلیٹن. یہ نیشنل ریزر تھا، ٹھیک ہے. یہ ایک طرح کا پھندا ہوتا ہے، جس طرح یوں سمجھ لیں پھانسی کے اوپر ایک لٹکایا جاتا ہے نا کسی کو، تو اسی طرح کا ہی اس کا جو ہے نا وہ سیٹ اپ ہوتا ہے. لیکن اس کے اوپر بہت ہی تیز دار چھری جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہوتی ہے، جو اوپر سے تیزی سے پھینکی جاتی ہے اور انسان کی جو گردن ہے نا وہ تن سے جدا ہو جاتی ہے. تو یہ انہی انقلابیوں نے وہاں انقلاب فرانس کے دوران میں ان کا یوز جو ہے نا وہ کیا تھا. تو یہ ہمیں وہ زیادتیاں جو ہے نا وہ بتائی جا رہی ہیں جو ان انقلابیوں نے برپا کی تھیں. پہلی کون سی کہ جو انہوں نے لا فورس میں پریزنرز یعنی جو قیدی تھے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، پھر اپنے جو ہتھیار تھے چھریاں، چاقو، تلواریں، نیزے وغیرہ، ان کو پھر انہوں نے جو تیز کیا، اور پھر لا گلیٹن جو ان کا ایک ریزر تھا، ٹھیک ہے، یعنی جو قومی ہتھیار تھا سر کاٹنے کے لیے، اس کا انہوں نے استعمال کیا. آف دی ڈانسنگ آف دی کارمیگنل، دی سمری ٹرائلز آف دی پریزنرز بائی دی ریولوشنری ٹریبیونل. آف دی ڈانسنگ آف دی کارمیگنل، اس کا ڈانس کارمیگنل کا یہاں پہ جو ذکر ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ انقلابیوں کا یعنی جو فرینچ ریولوشن کے انقلابی تھے ان کا ڈانس تھا. یہ جب اپنا کوئی اچیومنٹ حاصل کرتے تھے یا کسی کو مارتے تھے تو اس کے اوپر یہ بھنگڑا وغیرہ جو نا وہ ڈالتے تھے، ڈانس وغیرہ کرتے تھے. تو ان کی ایک مخصوص وردی کی طرف بھی یہ کارمیگنل جو ہے نا وہ اشارتاً بات کی گئی ہے. اور پھر ریولوشنریز تھے جو یعنی جو انقلابیز تھے، انہوں نے اپنے ہی جو عدالتیں قائم کی ہوئی تھی، وہاں پر جو قیدیوں کا ٹرائل کیا جاتا تھا اس کی تفصیل. اینڈ اور دی سینٹینسنگ ٹو ڈیتھ آف سچ ہارملیس پرسنز ایز دی پور سیمسٹرز، یعنی ان لوگوں کو جو بالکل ہی ہارملیس تھے، کسی طرح کا بھی انہوں نے کوئی نقصان وغیرہ جو نا وہ نہیں کیا ہوا تھا، جیسے کہ غریب لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی انہوں نے موت کی سزا سنائی. اور پھر ان کو وہی لاگولیٹن جو اوپر ریزر ہم نے بیان کیا ہے اس کے ذریعے اس میں رکھ کے ان کا سر جو ہے وہ اوپر سے تیز دھار والی جو چھری ہوتی تھی، جس طرح عام جو یہ چارہ کاٹنے کے لیے ٹوکا وغیرہ استعمال ہوتا ہے نا، اس طرح کی بڑی بڑی چھریاں ہوتی ہیں جو اوپر سے تیزی سے پھینکی جاتی ہیں اور انسان کا سر جو ہے نا وہ قلم کر دیتی ہیں. تو یہ انہوں نے استعمال کیا. تو یہ وہ تفصیلات ہیں جو کہ اس ناول کے اینڈ پہ ہمیں ملتی ہیں، جن کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انقلابی تھے انہوں نے کتنا ظلم و جبر کا یا ظلم و بربریت کا جو بازار تھا نا وہ گرم کیا ہوا تھا. ود ہسٹوریکل ڈیٹیلز، تاریخی واقعات کے ساتھ ڈکن ہیز ویری بیوٹیفلی انٹرووون دی اسٹوری آف دی ناول. انٹرووون کہتے ہیں آپس میں جوڑنا، انٹر درمیان کو کہتے ہیں، اور ووون کہتے ہیں بننے کو. ٹھیک ہے، بننا یعنی جس طرح اکثر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ سویٹر وغیرہ بن رہی ہوتی ہیں نا، تو اس کو یعنی آپس میں اس کو ملا دیا گیا ہے اس سٹوری میں. اس ناول کی جو سٹوری ہے نا اس کو بہت ہی خوبصورتی سے اس ساری جو ہسٹوریکل ڈیٹیلز ہیں یعنی جو تاریخی واقعات ہیں ان کو ڈکن نے پیش کیا ہے. تھاس لہٰذا ڈکنز مین اچیومنٹ، ڈکن کی جو سب سے بڑی یا میجر کامیابی لائز ناٹ اونلی ان گیونگ اس گرافک اینڈ سٹرنگ اکاؤنٹس ان مینر آف کیرلل، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں کس طرح کی کوئی تصویری ڈیٹیل جو ہے نا وہ دے، یعنی فرینچ ریولوشن کی کوئی تصویر جو ہے نا وہ ہمیں دے. اینڈ اور سٹرنگ کہتے ہیں گھولنے کو، ملانے کو، اکاؤنٹس
تفصیلات ان دی مینر آف کیرلل کی طرز پر کسی طرح کا بھی کوئی تفصیلات کو آپس میں ملا کر یا کسی طرح کی بھی کوئی تفصیل یعنی کوئی گرافک تفصیل یا کسی طرح کی کوئی تصویری تفصیل جو ہے نا وہ ہمیں دینے کی بجائے وہ جو ہے نا ہمیں نہیں دی، بٹ along with the studying scenes، لیکن ان سبھی سینز کو، ان سبھی مناظر کو، ٹھیک ہے، جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں، اس کو اس نے جو آپس میں ملایا ہے. ڈکن also has very successfully interwoven the personal lives of the individuals. تو اس کے ساتھ ساتھ ڈکن نے ایک اور اچیومنٹ بھی حاصل کیا، وہ کیا کہ اس نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ جو انڈیویجولز تھے، ٹھیک ہے، یعنی جو انفرادی لوگ تھے، جیسے کہ ڈاکٹر مینٹ ہے، لوسی ہے، ڈارنے ہے، کارٹن ہے، ان کی جو انفرادی زندگیاں تھیں، جو ان کی ذاتی زندگیاں تھیں، ان کی تفصیلات کو بھی اس نے بہت کامیابی سے انٹروون کیا ہے، یعنی آپس میں جوڑ کر جو ہے وہ بیان کیا ہے. besides such less important figures، besides یعنی جو لیس امپورٹنٹ فگرز ہیں وہ مس پروز ہے، جان برسارڈ ہے اور مسٹر لوری ہے. تو میں نے آپ کو اس ناول کے سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ اس کے جو میجر کریکٹرز میں ہیں وہ ڈاکٹر مینٹ، لوسی مینٹ، ڈارنے، کارٹن جو ہے نا وہ شامل ہے. لیکن ساتھ میں نے مس پروز اور میڈم ڈیفارج کا اس لیے بتایا تھا کیونکہ ان کا بھی ذکر جو ہے نا وہ ہمیں ملتا ہے، لیکن یہ میجر میں نہیں ہے. یہ مسٹر لوری، مس پروز اور جان برسارڈ جو ہے یہ بیسیکلی لیس امپورٹنٹ، یعنی جس کو ہم مائنر کریکٹرز بھی کہتے ہیں، اس میں شامل ہوتا ہے. اس ناول کو لکھ کر he was very particular about integrating the personal lives of his characters with the wider pattern of history. انٹیگریٹنگ یعنی ملانا، دی پرسنل لائف ذاتی زندگیوں کو، آف ہز کریکٹرز اپنے کرداروں کی ذاتی زندگیوں کو ملانا، ود دی وائڈر پیٹرن آف ہسٹری تاریخ کے وسیع تر طریقہ کار کے ساتھ. وائڈر وسیع تر، پیٹرن طریقے کو کہتے ہیں آف دی ہسٹری، یعنی ہسٹری کے ساتھ اپنے کریکٹرز کی جو ذاتی زندگیاں ان کو اس نے ملا کر پیش کیا ہے. اٹ از دی پرنسپل اسکیم آف دی ناول، یہ اس ناول کی میجر تھیم ہے، اب یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں. to show the individual fate being mirrored by the fate of the social order، کہ جس میں یہ دکھایا گیا ہے the individual fate یعنی ایک انفرادی انسان کی جو تقدیر ہے اس کو وہاں کے جو معاشرے میں پائی جانے والی نظم و ضبط کے ساتھ یعنی وہاں کا جو معاشرہ ہے، جو سوشل آرڈر ہے، یعنی جو معاشرے میں ترتیب ہے یا نظم و ضبط ہے، اس کے ساتھ اس کو ملا کر دکھایا گیا ہے. mirrored یعنی دکھایا گیا ہے. It is to be kept in mind، یہ چیز بھی ذہن میں رکھنے والی ہے، that کہ اگرچہ ڈکن was evidently obsessed with the violence، اگرچہ وہ ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے اس کو تشدد سے نفرت ہے یا وہ تشدد کے حوالے سے کافی جنونی قسم کا ہے. which had erupted during the French Revolution، جو کہ وقوع پذیر ہوا یا ابھر کر سامنے آیا. بیسیکلی erupted کا جو میننگ ہے وہ ہے شروعات ہونا. which had erupted during the French Revolution، یعنی جو کہ جس کی شروعات جو ہے وہ فرینچ ریولوشن سے ہوئی. and اور the massacre کہتے ہیں خون ریزی کو. yet he was by no means، لیکن پھر بھی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا a revolutionary himself کہ وہ خود بھی ایک انقلابی تھا. یعنی جو بھی اس نے خون ریزیوں کا ذکر کیا ہے، جو بھی اس نے ڈیٹیلز تفصیلات میں بیان کی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خود بھی کسی طرح سے انقلابی تھا. ہی میکس اٹ کلیئر، یہ چیز واضح ہے، دیٹ کہ دی فرینچ نوبلٹی ہیڈ بائی دیئر اون شارٹ سائٹڈنیس اینڈ فلی ساؤنڈ دی سیرز آف دی فرینچ ریولوشن، کہ فرینچ نوبلٹی، ٹھیک ہے، یعنی جو فرانس کے لوگوں کی جو شرافت تھی، بائی دیئر آن شارٹ سائٹڈنیس اینڈ فلی، وہ ان کی اپنی ہی تنگ نظری اور حماقتوں کی وجہ سے ختم ہوئی. اور جس کا پھر نتیجہ کیا نکلا، ساؤنڈ دی، یعنی اسی تنگ نظری. اب یہ تنگ نظری اور حماقت جو ہے نا وہ وہاں کا جو پریویلیج کلاس طبقہ تھا، جو وہاں کے حکومت کی کرپشن تھی، اس کی طرف اشارہ ہے. تو اسی نے ہی فرینچ ریولوشن یعنی انقلاب فرانس کی بنیاد رکھی، یا اس کی جڑ جو ہے وہ بوئی. سیڈ بیج کو کہتے ہیں اور ساؤنڈ بونے کو کہتے ہیں. ہی میکس اٹ کلیئر، وہ یہ چیز بھی واضح کرتا ہے، دیٹ کہ دی فرینچ ریولوشن واز دی نیچرل اینڈ انیویٹیبل کانسیکوینس آف دی سوشل آپریشن، کہ معاشرے میں جو ایک بے چین قسم کی فضا جو ہے نا وہ پیدا ہو گئی تھی، تو اس کے لیے فرینچ ریولوشن یعنی انقلاب فرانس جو ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہوا تھا، اور یہ بالکل ایک قدرتی امر تھا.
which had continued جو کہ جاری تھا in فرانس فار سینچریز، یعنی وہ سوشل آپریشن یعنی جو معاشرے میں پائی جانے والی جو بے چینیاں تھیں جو کہ فرانس میں صدیوں سے، ٹھیک ہے، سینچریز یعنی صدیوں سے چلی آ رہی تھی، تو اس نے پھر انقلاب فرانس کی بنیاد رکھی، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو وہاں پہ انقلاب جو ہے وہ برپا ہوتا ہے، تو اسی تناظر میں ہی یہ بات جو ہے وہ کی گئی ہے. بٹ لیکن دس ڈز ناٹ میک ڈکنز ہمسیلف این اپ ہولڈر اور چیمپئن آف ریولوشن، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈکن نے اپنے آپ کو اس انقلاب کا چیمپئن بنا کر جو ہے نا وہ پیش کیا ہے. اٹ از ٹرو، یہ سچ ہے دیٹ کہ سرٹن مارکسسٹ کرٹکس، یہ مارکسسٹ جو ہے نا یہ مارکسسٹ ایک نظریہ ہے اور یہ بیسیکلی ایک رائٹر بھی ہے، تو اس کے دور کے جو کرٹکس ہیں نا اس کی طرف یہ اشارتاً بات ہے. دیٹ سرٹن مارکسسٹ کرٹکس ہیو ٹریٹڈ اے ٹیل آف ٹو سٹیز ایز اے ورک آف ریولوشنری انٹینشن، کہ انہوں نے ٹیل آف ٹو سٹیز کو ایک ایسا کام بیان کیا ہے جو کہ ریولوشنری انٹینشن یعنی انقلابی توجہ، انٹینشن کہتے ہیں توجہ یا فکر کو بھی، توجہ کو بھی، تو اس کا جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیل آف ٹو سٹیز جو ہے نا وہ بات اس میں کی گئی ہے. بٹ لیکن دی ریولوشنریز آر مسٹیکن وین دے پروکلیم ڈکنز ٹو بی ون آف دیم، لیکن ریولوشنریز یعنی جو انقلابی ہیں وہ غلط ہیں جب وہ ڈکن کو بھی انہی میں سے شامل جو ہے نا وہ قرار دیتے ہیں، پروکلیم دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈکن بھی انہی میں سے ہے. ڈکن سرٹنلی ڈز ناٹ اپروو آف دی وائلنس آف ریولوشنز، کہ ڈکن نے کبھی بھی انقلاب کے لیے کسی طرح کا کوئی پرتشدد طریقہ اختیار کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی. میڈم ڈیفارج از دی الٹیمیٹ پرسونیفیکیشن آف فرینچ ریولوشن، اے ٹیل آف ٹو سٹیز میں جو میڈم ڈیفارج ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے، پرسونیفیکیشن یعنی شخصیت ہے آف فرینچ ریولوشن، انقلاب فرانس کی. اینڈ شی از اے پرسن، اور یہ وہی شخصیت ہے ہوز انکنٹرولڈ ڈیزائر فار ریونج ہیز چینجڈ ہر انٹو اے مانسٹر آف پیور ایول، کہ اس کی جو بدلہ لینے کی ایک خواہش تھی جس پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، اس کو یعنی اس کی اسی خواہش نے اس کو ایک پیور ایول یعنی پوری برائی میں بدل کر رکھ دیا. پھر آخری جو کوشش ہوتی ہے اس کے اور مس پروز کے درمیان میں کانٹیسٹ بٹوین دی فورسز آف ہیٹڈ اینڈ آف لو، تو یہ ایسی کوشش ہے جو ایک پیار کرنے والی اور ایک نفرت کرنے والی جو طاقتیں ہیں وہ آپس میں لڑ رہی ہیں. اٹ از لو، یہ پیار ہے، دیٹ ونز جو کہ جیت جاتا ہے، وین میڈم ڈیفارج از سیلف ڈسٹرائڈ تھرو دی ایکسیڈنٹل گوئنگ آف ہر اون پسٹل. میڈم ڈیفارج جب مس پروز کو مارنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کی پسٹل کی گولی خود اس کو ہی لگ جاتی ہے، تو یہ پیار کی جیت جو ہے نا وہ بتائی گئی ہے. دس انسیڈنٹ شوز دیٹ ڈکنز فیلز نو سمپتھی، اس کا مطلب یا یہ واقعہ یہ دکھاتا ہے کہ ڈکن کو کسی طرح کی بھی کوئی ہمدردی جو ہے نا وہ فیل نہیں ہوتی. کس سے؟ میڈم ڈیفارج سے. اور کن حالات میں؟ واٹ ایور فار دی ریولوشنریز آف میڈم ڈیفارج ٹائپ، یعنی میڈم ڈیفارج کے قسم کے جتنے بھی انقلابی ہیں ان کی موت کے اوپر اس کو کسی طرح کی بھی کوئی ہمدردی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی. تاس لہٰذا ایکچوئل فیکٹ، حقیقی فیکٹ یعنی جو حقیقت ہے، ایکچوئل حقیقی فیکٹ، حقائق یا حقیقت جو ہے یعنی اصل حقیقت جو ہے نا وہ یہ ہے that Dickens regarded the revolution as a monster. مانسٹر کہتے ہیں شیطان صفت انسان کو بھی، اور دیو ہیکل قسم کے انسان کو بھی، جانور کو بھی کہتے ہیں، وحشی کو بھی کہتے ہیں. تو اس نے اس ریولوشن کو، اس انقلاب کو شیطان صفتی میں جو ہے نا وہ لیا. دیٹس وائی، اس لیے وی ریممبر دی ریولوشنری سین آف آ ٹیل آف ٹو سٹیز. دیٹ از وائی، اسی لیے وی ریممبر، ہم یاد رکھتے ہیں دی ریولوشنری سین جو اس انقلابیوں کے مناظر تھے اے ٹیل آف ٹو سٹیز میں. دیز سینز ہیو دی کوالٹی آف اے نائٹ میئر، یعنی یہ ایک ڈرونے خواب کی طرح کے مناظر ہیں. اینڈ اور اٹ از ڈکنز آن نائٹ میئر، اور یہ ڈکن کا خود اپنا ہی ایک ڈراؤنا خواب ہے. دی مورل وچ ڈکنز دیئر فور وش ٹو ٹیچ اس، وہ اخلاق یا وہ اخلاقی سبق جو ڈکن ہمیں سکھانے کی خواہش کرتا ہے،
through his treatment of the French Revolution, اپنے انقلاب فرانس کا ذکر کر کے is وہ یہ ہے that کہ violence leads to violence کہ تشدد کا انجام تشدد ہی ہوتا ہے. that کہ prison is the consequence of prison کہ قید خانے کا یا قید ہونے کا یا قیدی ہونے کا نتیجہ جو ہے وہ قیدی ہی ہوتا ہے. and or that hatred is the reward of hatred کہ نفرت کا انجام نفرت ہی ہوتا ہے. he wants that governments should not allow the people وہ چاہتا ہے کہ حکومت کبھی بھی لوگوں کو اجازت نہ دے to become so frustrated and angry کہ وہ کسی طرح سے بھی حکومت سے یا حکومتی پالیسیوں سے فرسٹریٹ ہوں یعنی بے چین ہوں یا ان سے عدم اطمینان کریں اور اس پر غصہ کریں. تو پھر کیا ہوگا they are compelled to revolt اگر ایسا ہو تو پھر وہ بغاوت پر مجبور ہو جاتے ہیں. and become ruthlessly violent اور بے رحم قسم کے پرتشدد قسم کی کارروائیاں جو بے رحمی میں آتی ہیں وہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. if all French noblemen had been as willing to give up their class privilege as Darnay یعنی کہہ رہا ہے کہ اگر سارے ہی فرانس کے جو نوبل مین ہیں یعنی جو بڑے طبقے کے لوگ ہیں had been as willing to give up وہ ایسے ہی کوشش کرتے جیسے ڈارنے نے کوشش کی کہ وہ اپنے privileged کلاس ہونے کا جو ناجائز فائدہ جو ہے نا وہ نہ اٹھاتے. and or if all French intellectuals had been as keen to expose social abuses as Dr. Manet اور جو فرانس کے اس وقت کے جو دانشور لوگ تھے وہ بھی اتنے ہی شوقین ہوتے کہ وہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ایکسپوز کریں جیسے ڈاکٹر مینٹ نے کیا. there might have been no French Revolution تو پھر کبھی بھی انقلاب فرانس کی ضرورت جو ہے وہ نہ پڑتی. اور یہاں there would at least have been no revolution of the same terrific dimension یا اس طرح کا کوئی بھی انقلاب جو ہے نا وہ اس خوفناک سمت کی طرف جو ہے نا وہ نہ جاتا یعنی لوگ اس خوفناک قسم کے ریولوشن یا انقلاب کی طرف جو ہے نا وہ نہ جاتے. ڈکن کا ماننا ہے کہ فرینچ ریولوشن واز بورن آؤٹ آف انسپیکیبل سفرنگز کہ فرینچ ریولوشن یعنی انقلاب فرانس جو ہے نا وہ کس وجہ سے پھوٹا. واز بورن آؤٹ کا میننگ ہے کہ وہ کس وجہ سے پھوٹا وہ تھا انسپیکیبل سفرنگز لوگ جو اپنی مشکلات کے اوپر خاموش تھے ان کی اس خاموشی کی وجہ سے. انٹالریبل آپریشن یعنی جو ظلم ستم وغیرہ جو کیے جا رہے تھے جو ناقابل برداشت ہو گئے تھے. اینڈ ہارٹ لیس انڈیفرنسز اور بے رحمی قسم کی ہارٹ لیس یعنی بے رحم میں بھی ہم اس کو لیں گے. انڈیفرنس کا میننگ ہوتا ہے الگ تھلگ ہونا یعنی یہ بیسیکلی جو پریولیجڈ کلاس کے لوگ ہیں ان کی طرف اشارہ ہے جو کہ نچلے طبقے کے لوگوں کی ضروریات ان کی مشکلات سے بالکل ہی اندھے ہو کر